مطالعہ کا مواد شیئر کروں گا۔ میں آپ کے کامیاب مستقبل اور زندگی کا یقین دلاتا ہوں۔ اگر آپ مکمل ویڈیو لیکچر دیکھتے اور سنتے ہیں تو آپ کے لیے نیک خواہشات ہیں۔ رویے کی تعریف۔ برتاؤ کچھ ماحول میں افراد، حیاتیات، نظام مصنوعی اداروں کے ذریعہ بنائے گئے اعمال اور طرز عمل کی ایک حد ہے۔ یہ نظام دوسرے نظاموں حیاتیات کے ساتھ ساتھ بے جان جسمانی ماحول کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ انسانی رویہ۔ داخلی بیرونی محرکات ایسی چیز واقعہ جو کسی اعضاء آتوہے میں ایک خاص فنکشنل رد عمل کو جنم دیتا ہے کا جواب دینے کے لیے ناپسندیدہ افراد گروہوں کی صلاحیت اور اظہار صلاحیت ذہنی، جسمانی اور معاشرتی طور پر ہے۔ برتاؤ جینیاتی اور ماحولیاتی عوامل سے ہوتا ہے جو کسی فرد کو متاثر کرتے ہیں۔ یہ خیالات اور احساسات سے بھی حصوں میں کار فرما ہے۔ سماجی رویہ۔ ایک ہی نوع کے اندر دو یا زیادہ جانداروں کے درمیان برتاؤ ہے جس میں ایک رکن دوسرے کو متاثر کرتا ہے۔ سماجی رویے کو سامان کے تبادلے سے ملتا جلتا دیکھا جا سکتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ جب آپ دیں گے تو آپ کو وہی ملے گا۔ یہ طرز عمل انفرادی اور ماحولیاتی اور صورتحال اور دونوں کی خوبیوں سے متاثر ہو سکتا ہے۔ علمی سلوک۔ علمی ذرائع سے متعلق اباشعور ذہنی سرگرمیوں سے متعلق علمی سلوک کا علاج CBT سائیکو تھراپی کی ایک قسم ہے۔ یہ سوچنے، محسوس کرنے اور برتاؤ کے غیر معاون اور نرم طریقوں میں ترمیم تبدیل کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ CBT عملی خود مدد کی حکمت عملیوں کا استعمال کرتا ہے۔ یہ فوری طور پر کسی کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ غیر ضروری سلوک۔ غیر ضروری رویہ فطری طور پر ہوتا ہے، خیالات اعمال پر کسی نہ کسی طرح کے کنٹرول کے ساتھ۔ اس میں سانس لینا، ڈائجسٹن، دل کی دھڑکن جس کو دھڑکن کہتے ہیں، اور آنکھوں کے اضطراب وغیرہ شامل ہیں۔ رضاکارانہ سلوک۔ رضاکارانہ برتاؤ انسانی سلوک کی وہ قسم ہے جسے انسان کنٹرول کر سکتا ہے اور عام طور پر انسانی خواہشات اور خواہشات پر انحصار کر سکتا ہے۔ اس میں لکھنا، بات کرنا، تیراکی اور واکنگ شامل ہے۔ شخصیت کی اقسام۔ اے ٹائپ کریں۔ پرفیکشنسٹ، بے صبری، مسابقتی، کام کا جنون، کامیابی پر مبنی، جارحانہ، زور دیا۔ شخصیت کی اقسام۔ سی ٹائپ، انتہائی ضمیر، پرفیکشنسٹ، جذبات کو ظاہر کرنے کی جدوجہد مثبت اور منفی۔ برتاؤ اور ہمیں اسے کیوں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ سلوک یہ خود ایک لفظ نہیں ہے لیکن یہ زندگی کے پورے وقفے سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ ہر کوئی اعلیٰ، ذہین، دولت مند اور خوشحال ہونا چاہتا ہے، لیکن ہم اس سلسلے میں سائیکالوجسٹ کے تجربات کو نہیں لیتے۔ ہمیں صرف اس کے مطابق کرنے کی ضرورت ہے جو ہمیں اس فانی دنیا میں صحیح اور معنی خیز راستہ اختیار کرنے کے قابل بنا سکتا ہے، جہاں ہم ممکنہ طور پر کمزور تتلیوں کی طرح ہوتے ہیں۔ شخصیت کی اقسام۔ بی ٹائپ کریں۔ کم تناؤ، ایون ٹیمپرڈ، لچکدار، تخلیقی، تبدیلی کے قابل، صبر، طوالت کا رجحان۔ ڈی ٹائپ، پریشان کن، SAD، چڑچڑاپن، منفی خود گفتگو، سماجی صورتحال سے اجتناب، خود اعتمادی کی کمی، مسترد ہونے کا خوف، اداس دکھائی دیتا ہے۔ شخصیت کی خصوصیات۔ اس کا مطلب انٹرورٹیڈ، سینسن، سوچ اور فیصلہ کن ہے۔ اس شخصیت کی قسم کے لوگ منطقی اور منظم ہوتے ہیں، وہ فیصلہ کن ہونے کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ INFP، انٹروورٹیڈ، بدیہی، احساس اور ادراک۔ وہ آئیڈیل سیٹ اور اپنے احساسات کے لیے حساس ہوتے ہیں۔ ایکسٹروورٹیڈ، سینسن، سوچنا اور فیصلہ کرنا۔ وہ اصولوں کی پیروی کے بارے میں اعتدال پسند اور فکر مند ہونے کی طرف مائل ہے۔ ماخوذ، بدیہی،
احساس اور فیصلہ کرنا۔ وہ گرمجوشی اور وفادار ہونے کی وجہ سے دینے والے کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ وہ حد سے زیادہ حفاظتی بھی ہو سکتے ہیں۔ شخصیت کی اقسام ڈی ٹائپ کریں۔ پریشان کن SAD، چڑچڑاپن، منفی خود گفتگو، سماجی صورتحال سے اجتناب، خود اعتمادی کی کمی، مسترد ہونے کا خوف، اداس دکھائی دیتا ہے، نا امید۔ انسانی رویے کی 4 اقسام۔ حسد۔ حسد کرنا ایک ایسا جذبہ ہے جو اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ایک شخص میں کسی دوسرے کے معیار، مہارت، کامیابی یا ملکیت کا فقدان ہوتا ہے اور اس کی خواہش کرتا ہے کہ دوسرے کی کمی ہو۔ مثال: ایک غیرت مند شخص دوسروں کے لیے خوشی محسوس نہیں کرتا جب وہ کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ کسی دوسرے شخص کی کامیابی اسے ناخوش کر دیتی ہے۔ وہ کسی اور کی کامیابی کو کم کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ غیرت مند افراد دوسروں کو منفی انداز میں جج کرتے ہیں۔ مایوس کن۔ مایوسی پسند لوگ ہر چیز اور معاملے کے بارے میں مشکوک ہوتے ہیں، اور مایوسی منفی سوچنے کا ایک رویہ ہے۔ وہ اکثر حالات کے منفی پہلوؤں پر توجہ مرکوز کرتے ہیں بجائے اس پر توجہ مرکوز کرنے کے کہ کیا صحیح ہونے والا ہے۔ مثال: شیشہ آدھا خالی ہے اور طوفانی بادل سر پر چھائے ہوئے ہیں، کبھی چاندی کے استر کے ساتھ نہیں۔ پرسنالٹی ڈس آرڈرز۔ شخصیت کی خرابی ان خیالات اور طرز عمل سے قائم ہوتی ہے جو زندگی کے ہر دن میں پریشان کن اور شرمناک ہوتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی قسم کی اندرونی ذہنی حالت ہے جو ان کی حالت کو پہچاننے میں دشواری کا باعث بن سکتی ہے کیونکہ ان کی علامات ان کی شخصیت میں گہری ہوتی ہیں۔ خلاصہ سوچ۔ تجرید ایک طرح کا سوچنے والا نقطہ نظر ہے جو آپ کو آپ کے آس پاس کی کسی بھی چیز کے گہرے اور پوشیدہ معنی تلاش کرنے میں مدد کرتا ہے۔ خلاصہ اصل میں کیجول کے درمیان تعلق پیدا کرنے میں مددگار ہو سکتا ہے اور اس معلومات کو کام کے نئے شعبے بنانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ برائے مہربانی میرے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ میری آنے والی تمام ویڈیوز دیکھ سکیں۔